اور امت مسلمہ تک پیغام پہنچان واسطے ساڈے کول جڑے بہترین سورسز نے وہ ہے محراب و ممبر۔ انہاں دے ذریعے علماء عوام تک اور حکمرانہ تک اور افواج پاکستان تک یہ پیغام پہنچان کہ بیلیو ہون جہاد فرض ہو چکا ہے، ہون تاخیر دی اور لیٹ کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ جس وقت اس روح زمین تے امت مسلمہ مسلمان مظلوم ہو جان اور مسلمانہ دے لہو اس زمین تے بہایا جائے اور ناحق قتل کیتے جان بلا وجہ انہاں دیاں جناب گھرہ دیاں چھتاں انہاں دے سراں تے ہی گرائیاں جان اور بیماراں دے سراں تے انہاں دے جناب ہاسپٹل انہاں دیاں چھتاں انہاں تے گرائیاں جان ناحق قتل کیتے جان۔ اس وقت اسلام امن دا درس نہیں دیندا، اس وقت اسلام جہاد دا درس دیندا ہے۔ اور جیڑے لوگ سانوں اگوں اے درس دیندے نے نا کہ بھائی اسلام تو امن سے پھیلا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو اخلاقیات کا درس دیتا ہے، او بھائی اساں اے بھی پڑھیا ہے، اساں کدوں آنے ہیں کہ اسلام امن دا درس نہیں دیندا؟ اسلام امن دا درس بھی دیندا ہے اور اسلام جہاد دا درس بھی دیندا ہے۔ اے ذہن دے اندر گل بٹھا لو۔ اور جتے امن دا درس دیندا ہے تے اوتھے امام الانبیاء تلوار نہیں اٹھائی، اور جس وقت جہاد دا درس دیتا ہے تے امام الانبیاء خود تلوار اٹھا کے میدان جہاد دے اندر پہنچے اور لوگاں نو قیامت تک آن والے لوگاں نو یہ پیغام دیتا کہ اگر امت مسلمہ کامیابی چاندی ہے نا، کامیابی چاندی ہے، دنیا دی تحقیق پتہ کی یہود و نصارہ دی تحقیق کی ہے، یہود و نصارہ دی تحقیق یہ کہ اساں اگر کامیاب ہونا چاہنے ہاں تو سانو سائنس دے اندر ترقی کرنی پائے گی، سانو ٹیکنالوجی دے اندر ترقی کرنی پائے گی، سانو جناب والی مختلف سوشل میڈیا دے جناب سافٹ ویئر تیار کرنے پین گے اور انہاں دے ذریعے اساں مضبوط ہوواں گے، کامیاب ہوواں گے، ترقی دی طرف جاواں گے۔ لیکن اسلام دے اندر یہ چیز نہیں ہے گی۔ اسلام ایک ہی شے دا درس دیندا ہے اور حضور نے فرمایا او امت مسلمہ جیڑی چاندی ہے نا کہ ترقی کر جائیں اور کامیاب ہو جائیں، فرمایا او قوم جہاد کرنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک لبیک الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ یہ تو شروع کرنا الجہاد الجہاد لبیک لبیک۔ جہاد واسطے کیا جی حاضر لبیک لبیک الجہاد، اس جہاد واسطے کیا جی حاضر ہاں۔ انشاءاللہ تو انہوں گلاں سناواں گے، توجہ فرمایا جے۔ دنیا دی فکر اور سوچ یہود و نصارہ دی اے آ کہ اساں ادھر مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی بنا لاں گے، اسی جناب چند تک پہنچ جاں گے، اسی جناب آسمانہ تک پہنچ جاں گے، سیاریاں تک پہنچ جاں گے، اساں جناب والی سمندرہ دیاں تہواں تک پہنچ جاں گے، مضبوط ساڑی سائنس ہو جائے گی تو اساں کامیاب ہو جاواں گے۔ حضرات اسلام دا ایک ہی اصول ہے، او اے یہ جے اگر اسلام کامیابی چاہندا ہے، اگر کامرانی چاہندا ہے گا تو پھر انہاں تے جہاد اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرض قرار دے دیتا ہے۔ تو اسی تاریخ اٹھا کے ویکھو ساڑھے وڈیاں دی، کریم آقا علیہ السلام آپ دے زمانہ پاک تو لے کے آج تک تسی ساریاں تاریخاں اٹھا کے ویکھو، سیدنا صدیق اکبر دا دور آیا جہاد ہویا یا نہیں ہویا؟ حضرت عمر فاروق دا دور آیا جہاد ہویا یا نہیں ہویا؟ ہویا۔ کی آکھیا وہ جناب اس کافر نے، انہیں آکھیا جے اگر ایک عمر ہور ہوندا تے سوائے دھرتی تے اس دھرتی تے سوائے اسلام تے ہور کوئی مذہب نہ بچدا۔ کیوں؟ کہ حضرت عمر فاروق گھر بیٹھے رہے؟ نا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد وچ نکلے اور دسیا، اور سب تو پہلے فاتح بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے
اس تو بعد عثمان غنی آپ دا دور پڑھ کے ویکھو، حیدر کرار شیر خدا، یہ جنگاں دے نال زندگیاں لبریز نے، جنگاں دے نال زندگیاں بھریاں ہوئیاں نے۔ اساں تا جناب مٹھیاں مٹھیاں تقریراں سن کے اپنا روح راضی کر لئیدا ہوندا ہے، لیکن اس طرف بھی سانو دسنا پائے گا اپنی عوام نو، اپنی قوم نو کہ بیلیو جس نبی دی شان تسی بیان کر دیو نا وراء الورا، یہ بھی قوم نو دسو اس نبی نے بدر دے اندر تلوار اٹھائی ہے، احد دے اندر تلوار اٹھائی ہے، خندق دے اندر تلوار اٹھائی ہے۔ حضرات ذی وقار یہ بھی سانو قوم نو دسنا پائے گا، نہیں تو قوم نو ایک ہی سبق دیتا جا رہا ہے کہ جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، بس گل مکی، ایک گل ہی کو نہیں ہے گی، ایک جہاد کرنے والی گل ہی کو نہیں ہے گی۔ ساڑھے قوم نو تو اس پاسے لا دیتا گیا، اور مائی کوڑا سوڑ دی سی تو حضور نے کدی کچھ نہیں آکھیا گیا یہ ہے وہ ہے۔ قبلہ بابا جی آپ فرما دیں یہ تو حدیث ہی کو نہیں ہے گی، یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے، یہ روایت من گھڑت روایت ہے۔ اللہ اکبر، جڑا رب اپنے نبی تے ایک مکھی نہ بہن دے ہیں تے اس نبی دے صحابہ ہر روز مائی نو کوڑا سوڑ دے ویکھ دے رہن گے، یہ کدے بھی نہیں ہو سکتا ہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار تسی حضرت مولا علی حیدر کرار دا دور پڑھ کے ویکھو، اس تو بعد محمد بن قاسم دا دور پڑھو، اس تو بعد تاشفین دا دور پڑھو، نور الدین زنگی دا دور پڑھو، سلطان صلاح الدین ایوبی دا دور پڑھو، اب وڈے وڈے جرنیلاں دا دور پڑھو نا تو انہوں جنگاں تو علاوہ ہر کوئی شاید نظر نہیں آئے گی۔ تو اے اسلام بھیلیا کی میں گھر بہ کے بیٹھ بس تصویر پھاڑ کے بھیلیا دسو نا جی، اے اسلام جناب گھر وچ چلے کڈن نال وظیفے کرن نال حجراں وچ بہ کے اے اسلام انج پھیلیا؟ اور بھائی اسلام انج نہیں پھیلیا گا، ساڈے وڈیاں دی تاریخ پڑھو، اور ساری رات اللہ دا قرآن پڑھ دے سن، تسبیحاں پڑھ دے سن، اور دن اٹھ کے ہاتھ وچ تلوار پھاڑ کے جہاد وچ اتر دے سن۔ ساڑھے وڈیاں دی تاریخ تا ہے یا اس ٹائم جناب فلسطین تڑپ رہا ہے، غزہ تڑپ رہا ہے، اس ٹائم شام دے اندر جو حالات نے ساڑھے سامنے نے، روز خبر آ رہی ہے، آج کی مطلب ہے کنے سال گزر چکے نے، آئے روز انہوں نے جناب ٹارگٹ کیتا جاندہ، آئے روز انہوں نے بم گرایا جاندہ، لیکن 58 اسلامی ممالک ہون اور جناب انہاں وچوں کئی ایٹمی پاور ہون اور طرح طرح دی انہاں کو ہتھیار اور جناب اسلحہ بارود ہوئے، اور جناب سب تو ملک پوری دنیا نالوں زیادہ مضبوط اور پاکستان کو فوج ہوئے، تو پھر جناب غزہ دے اندر ننے بچے انہاں تے ظلم کیتا جائے، ننیاں شہزادیاں تے ظلم کیتا جائے۔ اور بھائی بیلیو ذرا سوچو نا، تسی ذرا سوچو، ایتھے جناب ساڑھے کسی وزیر مشیر دی بیٹی ہوندی نا غزہ وچ، تو پھر ویکھ دے کہ میں چپ کر کے بیندے نے، یہ ساڑھے صدر دی کوئی تھی ہوندی ہوتے، یا جناب ایتھے ساڑھے پنجاب دے وزیر دی کوئی بیٹی ہوندی ہوتے، تو پھر ویکھ دے کہ میں ہاتھ رکھ کے چپ کر کے بیٹھ دے۔ سن 2003 وچ عافیہ صدیقی نو گرفتار کیتا گیا، سن 2003 وچ، ہاں مطلب کہ ساڑھے ایئرپورٹ تو ساڑھی حکومت مشرف نے آپ دیتا نا، تو تھی حساب لاؤ آج سن 2025 چل رہا ہے، تو تھی حساب لاؤ کنے سال گزر گئے، ادھروں انہوں نے عیسائنی چھڑا لئی، ادھروں اساں اپنی مسلمان بیٹی جیڑی انہیں 88 سال دی قید سن کے بیٹھی وہ نہیں چھڑوا سکے ساڑھے آگے۔ انہاں چیزوں تو کی نظر آ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جناب غلام نے، یہ انہاں دے پٹھوں نے، غلام نے، اور انہاں نو مضبوط کرنے والے اساں، انہاں نو لیان والے اساں وا۔ تسی سوچو جے اگر وہ ساڑھے صدر دی بیٹی ہوندی تو بہنا سی انہیں تھے، تو ساڑھے صدر نے سکون نال پاکستان بہنا سی، جے اگر ساڑھے وزیر دی بیٹی نو 86 سال قید ہوئی ہوندی، جے ساڑھے کسی مشیر دی بیٹی نو 86 سال قید ہوئی ہوندی، تو احساس ہونا سی کہ نہیں ہونا سی؟ ہونا سی۔ لیکن گل ہے وے کہ وہ بس عام ایک کلمہ پڑھن والی مسلمانہ دی بیٹی ہے، اس تو ان دا خیال ہی کوئی نہیں۔
ہر روز دروازہ کھولتے ہیں جیل دا، اج بھی آندے نے باہر چلی جا، نکل جا، قرآن دے ورکے رکھنے اتوں لنگ جا، تینوں اسی رہا کر دیاں گے۔ لیکن وہ بھی آفیہ صدیقی ہے، صدیق نو منن والی ہے۔ آپ نے آکھیا کہ میں 86 دے نال تسی اور بھی صفنا لا دیو نا، 86,000 سال دی قید بھی سنا دیو، میں صدیقہ و صدیق دی منن والی ہاں، نبی نال پیار کرن والی ہاں، کدی اے گستاخی نہیں کر سکتی، جان جا سکتی ہے لیکن قرآن دی بے ادبی میں نہیں کر سکتی۔ اے امتحان ہوندا نہیں ہے گا، اے امتحان ساڈا ہے، اے امت مسلمان دا امتحان ہے، اے 58 اسلامی ممالک دا امتحان ہے اس نے۔ اور جڑے سانو بار بار آنے لو جی امن کا درس دیتا ہے جی اسلام امن کا درس ہو، سنو ہن ذرا توجہ فرمایا جی، قرآن مجید وچ امن دیاں کنیاں آیتاں نے جی تے جہاد دیاں کنیاں آیتاں نے؟ قرآن مجید دے اندر 3 مرتبہ امن دا لفظ ہے، جڑی میری نظر تو تحقیق چو گزریا تو کمی بیشی ہوئے گی، چلو 4 دفعہ ہو جائے گا، 5 دفعہ ہو جائے گا، 6 دفعہ 10 دفعہ بھی لا لو، لیکن 3 وارہ تو زیادہ نہیں ہے گا۔ لیکن یہ قرآن ہے، سمندر ہے، ہو سکتا ہے میرے کو غلطی ہو سکتی ہے، اس تو میں آکھا چلو مان لیا 10 دفعہ ہوئے گا، لیکن 3 دفعہ تو زیادہ نہیں۔ اور امن دا لفظ قرآن دے اندر 3 مرتبہ ہے، اور جہاد دا حکم 550 تو زائدہ 550 تو زائد آیات نے جنہ وچ اللہ نے حکم دیتا جہاد کرو، جہاد فرض ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس ٹائم جناب قوم ستی ہوئی ہے، امت مسلمہ دے لیڈر حکمران سو رہے نے، بس نہیں چھیڑنا کسی نے، نہیں کچھ کرنا ہے گا۔ جنگ موتا کیوں ہوئی پتہ ہے تو جنگ موتا کیوں ہوئی؟ ایک بندے نو انہوں نے قتل کیتا سی، ایک بندے نو پیغام رسا، جناب ایک بندے دی خاطر کریم آقا علیہ السلام نے جنگ موتا دا اعلان کر دیتا۔ غزہ وچ کنے شہید ہو گئے، فلسطین تے کنے شہید ہو گئے۔ سورہ انفال دے اندر جہاد دے متعلق آیات نے، جہاد دے متعلق آیات نے اینا بدبختہ نے سورہ انفال نصاب وچوں کڑ دی تھی۔ کیوں کڑ دی تھی؟ صرف اس وجہ تو سورہ انفال کڑی کہ اس سورت دے اندر جہادی آیتاں نے، تاکہ اس قوم دے بچے جہاد دیاں آیتاں نہ پڑھ لین، انہاں دے دلان دے وچ جہاد دا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، اس تو انہوں نے سورت ہی کٹ چھڑی۔ پڑھو ہوئے تھے انگلش، پڑھو جناب کافر دی زبان، بولو کافر دی زبان، پڑھو قانون انگریز دے قانون، بڑھو جناب انگریزی، پڑھو کافر دی تعلیم، بس انگلش میڈیم صبح جناب 1 تو لے کے اینڈ تک چلو ہی۔ اسلام کٹ دیتا، نصاب کٹ دیتا، قرآن دی آیتہ کٹ دیتی ہے، تاکہ اسی مسلم ہاں، اساں دا قرآن نو ترجیح دینی ہے، اساں دا نبی پاک دے فرمان نو ترجیح دینی ہے۔ ایک ایسے ساڑھے تے مسلط بدبخت ہوئے نے کہ جنہاں نے جناب ساڑھے نصاب دے وچوں اسلامی آیات قرآن دیاں آیات نکال دیتیاں، جہاد دیاں آیتاں کٹ دیتیاں، سورہ انفال نکال دیتی ہے گی، تاکہ انہاں دے اندر کوئی جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ اے حکمران سانو دن و دن پیچھا لے کے جا رہے ہیں۔